تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ دودھ کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ دور کا۔ ذرا پہلے تو آپ سبھی سنی جنتی بھائیوں کو اسلامی نیا سال 1445 ہجری مبارک ہو۔ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک نیا سال ہمیں نصیب ہوا۔ دستور کے مطابق امام علی مقام امام حسین شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج عقیدت کی 9 مجالس پیش کی جاتی ہیں۔ دعا کر اللہ رب العزت مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا والوں کے صدقے ہمارے لیے نئے سال میں آسانی پیدا فرمائے۔ جتنا ہو سکے عہد کر لو اس محفل پاک میں کہ آنے والے سال جتنا ہو سکے عبادت، ریاضت اور بندگیوں میں گزاریں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، نیکیوں کی طرف زیادہ توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ ہمارے نئے سال کی آج پہلی رات ہے۔ چاہیے ہمیں عہد کر لینا چاہیے۔ کربلا والے، یہ محفل میں ہم آئے، چاہے میں آپ کو پہچانتا ہوں یا نہ پہچانتے ہو، آپ مجھے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا نہ دیکھ رہے ہو، لیکن جن کی محفل میں آئے ہو نا وہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کربلا کے 72 جانثار تاجدار کربلا ضرور دیکھ رہے ہیں۔ جس نیت سے آ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی ماننے آ رہے ہیں وہ بھی جان رہے ہیں، اور اللہ ان کے صدقے سبوں کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ محرم اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ، یہ عربی کا مصدر حرما سے ہے، حرمت، عزت، تحریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں جو کتابوں میں ذکر کیے گئے۔ 12 مہینے پر پورا سال ہے، اور سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں سے 3 مہینے متصل یعنی ملے ہوئے، 11واں، 12واں اور پہلا، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور چوتھا مہینہ ہے جو جمادی الثانی، جمادی الآخر اور شعبان کے بیچ میں ہے، جس کو رجب المرجب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جہالت کا زمانہ قبل اسلام بھی یہ مہینے حرمت والے ہی مانے جاتے تھے، اور اسلام کے بعد یعنی اسلام جب پھیلا تو اس کی حرمت برقرار ہے۔ حرمت مکہ کے مشرک، مکہ کے کفار بھی اس مہینے کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اسلامی سال شروع ہوا، وہ بیان ہوا ہے، یہ دور عمر فاروق اعظم سے سارا کیلنڈر نظام میں جو آیا، یہ 1445 ہجری جو کیلنڈر ہے، یہ کیلنڈر کی ترتیب فاروق اعظم نے کی ہے۔ اور ہجری کب سے شروع ہوئی ہے؟ جب ہمارے نبی نے مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ کا جو سفر شروع کیا، تب سے ہجری سن شروع ہوا ہے۔ اور یہ عیسوی سن جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان میں اٹھائے گئے تب سے یہ عیسوی سن شروع ہوئی۔
اب یہ حرمت والے جو مہینے ہیں محرم، پھر یہ رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج، اس کو یہ لوگ معزز سمجھتے تھے۔ اس میں یہاں تک کہ اپنی تلواروں کو بھی نیام میں رکھ کر سمیٹ کر رکھ دیتے تھے اور دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ یہاں تک کہ لکھا جاتا ہے کہ جب یہ مہینے آتے حرمت والے، یہ لوگ کہیں سے گزرتے، سامنے سے ان کے رشتے دار چاہے باپ یا بھائی کا قاتل بھی آ جاتا تو یہ ان کے ساتھ کھندا پیشانی سے پیش آتا، یعنی پورا بھلا سلوک بھی نہ کرتے قاتلوں کے ساتھ۔ تو یہ حرمت والے مہینے، اب اسے حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں اللہ عبادتوں کا ثواب دگنا کر دیتا ہے۔ محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، ذی القعدہ اور ذی الحج، 11واں، 12واں، پہلا اور رجب، یہ 4 مہینے جس میں اللہ عبادتوں کا ثواب دگنا کر دیتا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے جس طرح عبادت کا ثواب دگنا ہوتا ہے اسی طرح گناہ کا عذاب بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ لیجیے، اور مہینوں میں جھوٹ بولیں گے تو اس کا جو گناہ ہونا ہے یہ ہونا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں جھوٹ بولتے رہو گے تو 8 مہینوں میں جو گناہ ہوتا ہے اس کا دگنا گناہ ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے۔ اور مہینوں میں نیکیاں کرو گے اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس 4 مہینے میں نیکی کرو گے تو اس 8 سے زیادہ ثواب اس 4 مہینے میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے بہت فضیلت ہے اس 4 مہینوں کی، لیکن اس آیت کا شان نزول اس لیے ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں اس آیت مہینوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ کفار مکہ کیا کرتے کہ جب بھی جنگ جدال کچھ ہوتی، لڑائی ہوتی، اور اس میں مان لو کہ محرم کا مہینہ آ گیا، محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور جنگ جدال شروع ہونے کی نوبت آئی تو یہ لوگ سفر کو محرم کرتے تھے اور محرم کو سفر، جس طرح آج ہوتا ہے نا ادھک ماس آ جاتا ہے وقت کی مرضی سے، تو اس طرح یہ لوگ بھی کر دیتے، سفر کو محرم بنا دیتے، محرم کو سفر بنا دیتے، اپنی جنگ پوری ہو جائے اس لیے۔ لیکن رب نے فرما دیا جو اللہ نے انتخاب فرمایا ہے وہ مہینہ وہی رہے گا، اس میں رد و بدل نہیں رہے گا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضور کس مہینے میں وہ روزے رکھے جائے جو رمضان کے بعد افضل اور اعلیٰ مانے جائیں، یعنی ماہ رمضان کے روزوں کے بعد 11 مہینے میں کون سے روزے ہیں جو زیادہ اللہ کے نزدیک افضل اور اعلیٰ ہے، بلند مقام رکھتے ہیں؟ تو مولا کائنات مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے بندے جس طرح تو نے مجھے پوچھا اسی طرح ایک بندے نے حضور سے یہ سوال کیا تھا اور اس وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد ماہ محرم الحرام کے روزے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ محرم کے روزے اللہ کے نزدیک ماہ رمضان کے بعد پسندیدہ ہے۔ آقا نے اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی اے بندے پوچھنے والے سن، جس طرح شعبان اللہ کا مہینہ ہے، رجب میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اسی طرح ماہ محرم سارے نبیوں کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام میں بہت سے واقعات نبیوں سے متصل ہے، نبیوں سے کنیکٹ ہے، ایسے کئی واقعات ہیں جو عاشورہ کی یعنی کہ 10 تاریخ کو روح پذیر ہوئے ہیں، تاریخوں میں لکھے گئے۔ تو آقا ارشاد فرماتے محرم نبیوں کا مہینہ ہے، اور حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ حضور کی آل سے بھی مشہور ہو گیا، محرم حسین کا بھی مہینہ ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ محرم سال کی نئے سال کی 1445 ہجری کی آج پہلی رات ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، میں آپ سے وعدہ نہیں کرواتا کیونکہ وعدہ خلافی آپ کر لو گے تو یہ مومن کی ایک نشانی نہیں ہے کہ مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن آپ اپنے دل میں ایک عہد کر لو آنکھوں کو بند کر کے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کربلا والے دیکھ رہے،
उनके नाना मदीना से देख रहे और रब्बे जुल जलाल भी देख रहा है। साफ नियत कर लो कि इस माह मुबारक से हम शुरू हो जाएंगे, जितनी होगी नमाजें पढ़ेंगे, रमजान के रोजों की पाबंदियां करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पेश आएंगे, माँ बाप की इज्जत और एहतराम करेंगे, छोटों के साथ शफकत करेंगे और बड़ों का अदब किया करेंगे। जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इस काल रब्बुका, ए महबूब याद करो। रब फरमा रहा है महबूब याद करो। याद उसी को कहलाया दिलाया जाता है जो एक मर्तबा बता चुका। आप मुझे कहो या मैं आपको कहूँ कि हम वहां गए थे तब याद करो ये हुआ, तो आज रब अपने हबीब से कह रहा है, हबीब याद करो, इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि फरिश्तों में जमीन पर अपना नायक भेजने वाला हूं, बनाने वाला हूं। अल्लाह बंदे से मोहब्बत कितनी करता है देखो तो सही। आज बंदा रब की इबादतों से दूर है, रब की इताअत और फरमा बरदारी से बंदा गाफिल नजर आ रहा है, लेकिन बंदे तू देख तो सही अल्लाह तुझसे कितनी मोहब्बत करता है। सारी कायनात को रब ने पैदा फरमाया, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, जन्नत, दोज़ख, पूरे मखलूकात भी तीन तरह की है। एक वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने सिर्फ अक्ल दी है, एक वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने अक्ल भी दिया है, नफ्स भी दिया है, और एक वो मखलूक है जिसे सिर्फ अल्लाह ने नफ्स दिया है, अक्ल नहीं दी। वो कौन सी मखलूक है जिसे अल्लाह ने सिर्फ अक्ल दी है, नफ्स नहीं दिया? वो फरिश्तों की जमात है। वो कौन सी मखलूक है जिसे अल्लाह ने अक्ल भी दी, नफ्स भी दिया? वो अशरफुल मखलूकात का ताज पहनकर दुनिया में आने वाला इंसान है। और वो कौन सी मखलूक है जिसे अल्लाह ने अक्ल नहीं दी, सिर्फ नफ्स दिया है? वो जमीन पर घूमने वाले चौपाए हैं, जिसके पास अक्ल नहीं, नफ्स है। तो अब अल्लाह ने सब कुछ बनाया, मुस्तफा के सदके बनाया है, मुस्तफा के लिए बनाया है। इसीलिए तो इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं ना, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह ने बंदों को किस तरह पैदा फरमाया? उसने सिर्फ कुन कहा, फयकुन, तो हो गया। क्या हो गया? जमीन और आसमान, रब ने सिर्फ कहा कुन, हो जा, जमीन भी पैदा हो गई, आसमान भी पैदा हो गए। लेकिन जब बंदों को पैदा करना चाहा, यानी कि अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम को जब रब ने पैदा करना चाहा, तो रब ने ये नहीं कहा कुन आदम हो जा, नहीं, अल्लाह ने जब अपने बंदों को दुनिया में भेजना चाहा, तो अल्लाह ने सबसे पहले इंसान को जो बनाया अपने दस्ते कुदरत से बनाया। ये अल्लाह की मोहब्बत है बंदों से। रब चाहता तो आदम को कह देता कुन, या आदम हो जा, लेकिन नहीं, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से आदम को बनाया। तो जब रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो फरिश्तों ने क्या कहा? ए रब, तो जमीन पर ऐसों को भेजेगा जो आपस में खून रेजिया करेंगे, फसाद मचाएंगे। तो रब ने क्या कहा, फरमाया था इन्नी आलमु मा ला तालमू, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने जब रब का ये जवाब सुना, रब का ये हुक्म सुना, तो फरिश्तों को महसूस हुआ कि अल्लाह हमसे नाराज है। तो फरिश्तों ने उसी वक्त बैतुल मामूर का तवाफ शुरू कर दिया। किस लिए? कि रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए। जब सारे फरिश्तों खाने काबा का तवाफ करते हैं, तो रब ने पूछा, फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, देखो अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है कि बंदे तेरी तकलीफ भी नहीं हुई और रब तेरे लिए क्या क्या इंतजाम फरमाता है। जब फरिश्तों ने बैतुल मामूर का तवाफ शुरू किया, तो रब ने इरशाद फरमाया फरिश्तों तवाफ करने की वजह, तो फरिश्तों ने अर्ज की, मौला तेरे इस हुक्म से ऐसा लगता है तो हमसे नाराज है। तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तो तुम तवाफ किस लिए कर रहे हो कि मैं तुमसे राजी हो जाऊं? तो फरिश्तों ने अर्ज की, मौला हाँ। तो रब ने
ارشاد فرمایا جاؤ تمہارے بیت المعمور کے طواف سے میں تم سے خوش ہوں، اور اے فرشتوں جاؤ جہاں بیت المعمور ہے اسی کے نیچے کعبے کا ٹیلا بنا دیا جائے۔ ایک وقت ایسا آئے گا میرے بندے دنیا میں جائیں گے، تم تو معصوم ہو لیکن وہ میرے بندے ہوں گے جس کے پاس عقل بھی ہوگی نفس بھی ہوں گے، وہ گناہ بھی کریں گے مجھے ناراض بھی کریں گے، لیکن جب خانہ کعبہ کا طواف کریں گے میں اس سے خوش بھی ہو جاؤں گا اور ایسا پاک اور صاف کر دوں گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کبھی بندے تیری تخلیق نہیں ہوئی اور رب سے تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تیرے گناہوں کو مٹانے کا رب انتظام بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے ہم بارہا سنے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام جب علیحدہ ہو گئے، یوسف علیہ السلام بچپن کے عالم میں اپنا عالم میں اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے جو ہے جدا ہو گئے، اور کئی سالوں کے بعد جب آپ ملتے ہیں تاریخ میں الگ الگ سینکڑوں سال بھی لکھا جاتا ہے، کبھی 100 بتایا گیا، 40 50 60 70 واللہ عالم۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور جب یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جب یہاں آئے تھے مصر اور آ کر یوسف علیہ السلام سے جب مدد مانگی تھی تب ان بھائیوں کو لگا یہ ہمارے بھائی یوسف کے جو بچپن میں گم ہو گئے، جب باتیں ہوئی پتہ چلا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائی بتاؤ میرے والد یعقوب علیہ السلام کیا کر رہے؟ تب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ جب سے آپ جدا ہو گئے ہو یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی نہ جو ہے روشنی چلی گئی، وہ آنکھوں سے جو ہے اندھے ہو گئے ہیں، ان کی جو ہے بینائی کام نہیں کرتی۔ تب یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے سر پر رکھ دینا، اللہ اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دے گا۔ یہاں کرتا آ رہا ہے منزل دور میں، لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ماننے والوں سے مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا صدیاں گزر گئی، سال گزر گئے، آپ کو ابھی بھی اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے، لیکن جب ان بھائیوں نے آ کر کرتا پیش کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے سر پر رکھا، اللہ نے بینائی عطا فرمائی، آنکھیں جو ہے روشن ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بتاؤ یوسف کہاں ہے؟ کہا وہ مصر کے بادشاہ بنے ہیں۔ اب وہاں سے جلوس کی شکل میں یہاں سے یعقوب علیہ السلام چلتے ہیں اور یہاں بیٹے یوسف کو جب معلوم ہوا والد یعقوب آ رہے اپنے شاہی لشکر کے ساتھ اپنے والد کے استقبال کے لیے اپنے شہر کی فصیل سے جب باہر آ رہے، دیکھا سامنے یعقوب آ رہے، یہاں سے یوسف علیہ السلام اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، وہاں سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، آ کر جو ہے جب باپ اور بیٹے سینے سے لگاتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، آسمان پر فرشتے رشک کرتے ہیں، نعرے تکبیروں کی صدائیں بلند ہوئی، تب فرشتوں نے کہا اے اللہ دیکھ تو صحیح آج کائنات میں سما کے ساتھ چھایا ہوا ہے، آج محبت بھری فضا ہے، لہلہا اٹھی ہے، بھلا دنیا میں ایسا بھی کوئی منظر ہوگا، ایسی بھی کوئی محبت ہوگی جو ان باپ بیٹوں سے زیادہ ہوگی؟ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں گواہ رہو میرا آخری حبیب دنیا میں آئے گا اور اس کی امت ہوگی، اس امت سے میں اس سے بھی زندے گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، اس امت سے میں اس سے بھی زندے گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتی ہے نا اس سے بھی زندے گنا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اے امت تو اتنی ممتاز کی ہوئی، تو خیرہ امت ان کا تاج زبی تجھے پہنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کا ذکر پڑھا، موسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں جب یہ امت سوئے گی قبر میں گنہگار ہو کر سوئے گی، لیکن قیامت کے دن نیکیوں کا انبار اور نیکیوں کی پوٹلیاں اپنے سروں پر لے کر سو اٹھے گی۔ رب سے موسیٰ نے عرض کی مولا یہ امت مجھے دے دے، رب نے فرمایا نہیں یہی تو میرے حبیب کی امت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اگلی شریعتوں میں پڑھا اور اگلی شریعتوں کا میں یہ حکم بھی ہے کہ اگلی امت قربانی کرتی ہے، گوشت نہیں کھاتی، صدقہ نکالتی ہے لیکن کھاتی نہیں، لیکن مصطفیٰ کے صدقے یہ امت قربانی بھی کرے گی، قربانی کا گوشت بھی کھائے گی، زکات اور صدقہ بھی نکالے گی اور وہ بھی کھائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ امت مجھے دے دے، رب نے فرمایا نہیں یہ امت میرے حبیب کی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے امتوں کا ذکر اس پڑھنے میں موسیٰ علیہ السلام پڑھتے جا رہے، تب موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا کہ نبیوں پر کتاب نازل ہوگی، امت کتابوں کی حفاظت کرے گی، کس طرح کرے گی؟ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، لیکن اٹھاؤ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تحریر توریت کی حفاظت کے لیے اللہ نے 6000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا، لیکن توریت کس کو زبان دیا؟ تقریباً 4 ہی بندے تھے بنی اسرائیل کے جس کو توریت یاد ہے۔ داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی،
دیا. 60 سال کے اندر بھی تو انجیل محفوظ نہیں رہی. لیکن آؤ اب قرآن مجید کا پس منظر دیکھو. 1445 سال مکمل ہوئے, قرآن پر نازل ہوئے, کوئی مائیں کا لال نہیں. جو بدلنے آتا ہے خود بدلا جاتا ہے. اب یہ کتاب ویسی ہے, اللہ فرماتا ہے اے میرے کلیم وہ اس امت پر نازل بھی ہوگی, امت کے سینوں میں محفوظ بھی ہوگی. آج اٹھاؤ, تاریخ میں ہے, آج بھی دنیا کا چپا چپا چھان مارو, بڑے بڑے راہی کو, بڑے بڑے پادری کو چوراہے کھڑا کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے پر ویسی توریت جو موسیٰ کے زمانے میں نازل ہوئی, پر ویسی زبور جو داؤد کے زمانے میں نازل ہوئی, پر ویسی انجیل جو عیسیٰ کے زمانے میں نازل ہوئی. لیکن کوئی نہیں ہوگا, سب کی زبان ساکت ہوگی, سب کی زبان پر تالے ہوں گے. لیکن اس امت کا ایک چھوٹا سا بچہ 12 سال کا جو مدرسہ جاتا ہوگا, جو زانو ادب دیکھ کر استاد کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا, ان بڑے پادریوں کے سامنے اسے کھڑا کر دینا اور کہہ دینا بیٹا پڑھ ویسا سورہ فاتحہ جو مسجد نبی میں حضور پڑھا کرتے ہیں. اللہ کی عزت و جلال کی قسم بیزار ہے مصطفیٰ کا اس امت پر. اس امت کا چھوٹا سا بچہ ویسا سورہ فاتحہ پڑھ کر دیکھتا رہے گا جیسا مسجد نبی میں مصطفیٰ پڑھا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کا فیضان ہے اس امت پر. لیکن اے امت تم کہاں جا رہے ہیں؟ اس امت کا ذکر کس نبیوں کے پاس؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, آپ نے جنت دیکھی. صاحب مجد المجالس فرماتے ہیں جنت میں دیکھا کہ درخت ہے جس کا گھراؤ پھیلاؤ زمین اور آسمان تک, اور اس درخت کی ہر ٹہنیوں میں درخت کا جو تھڑ ہوتا ہے اس سب میں لا الہ الا اللہ, اور درخت کے ہر ایک پتے میں محمد رسول اللہ لکھا تھا. اور اس درخت پر جتنے پھل تھے کسی میں سبحان اللہ اور کسی میں الحمدللہ لکھا. جب یہ خواب دیکھا ابراہیم خلیل اللہ نے, اپنی امت سے اس خواب کا ذکر کیا, میں نے یہ خواب دیکھا, تو انہوں نے عرض کی کہ محمد رسول اللہ کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کچھ ارشاد فرمانا ہی چاہتے تھے کہ سدرہ کے موقع حضرت جبریل حاضر ہو گئے اور عرض کی اللہ کے خلیل بس اتنا کہہ دو اپنے امتیوں سے, اپنے ماننے والوں سے, کہ اگر اسے دنیا میں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا نا تو اللہ نہ جنت بناتا, نہ دوزخ بناتا, نہ زمین نہ آسمان بناتا, یہاں تک کہ اللہ اپنے آپ کی خدائی کا ظاہر کرتا. یعنی جو کچھ بنا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ اپنے دست قدرت سے بنایا. وہ چاہتا تو وہ کہہ دیتا کون بن جاتا, لیکن یہ بندوں سے محبت تھی کہ اللہ نے دست قدرت سے آدم کا مجسمہ بنایا. اور پھر ہر سال بارش شریف کے موقع پر یا پہلی محفل ہوتی ہے جو وضو کے حوالے کرنی رہتی ہے, اور پہلی محفل میں جب 12 رات بھی مکمل بیان نہیں ہو سکتی سیرت مصطفیٰ, جب ہم ٹوٹے پھوٹے عالم علم بھی بڑے بڑے علماء بیان نہیں کر سکتے, ہم تو ٹوٹے پھوٹے ہیں, ایک رات میں کیا بیان ہو, لیکن جو بھی حضور کی حیات کی جھلکیاں جتنی ہو اتنی کم ہے. جو بھی سنیں اللہ ہمارے ایمان میں تازگی عطا فرمائے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کی پسلی سے. اچھا آدم علیہ السلام کا ذکر آیا تو آج ایک بات بتا دو, آج ہم اور آپ بے خوف اور خطر گناہ کرتے ہیں, لیکن پہلا تو یہ کہ گناہ کرنے سے پہلے اتنا خیال کر لینا, کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو, لیکن جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے نا, جس نے ہماری تکلیف فرمائی ہے وہ ضرور دیکھتا ہے, تو انسان گناہ سے ضرور بچے گا. اور ہم گناہ کرنے کے بعد یہ سوچتے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی, ہماری بخشش ہو جائے گی, لیکن کسی باتیں ذکر بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک ترغیب دلانے کے لیے دیکھو آدم علیہ السلام اللہ نے بے شمار اولاد سے نوازا. آج ہم اور آپ اپنی جہالت پر اپنے سماج اپنے معاشرے میں ایسی ایسی باتوں کا رواج کر دیتے نا کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی, جس کا کوئی شریعت سے تعلق ہی نہیں ہوتا, کہ یہ کرو گے تو یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا,
बुरी रस्मों को राइज करना हमें तो गुनाह होगा, लेकिन कयामत तक जो इस पर अमल करेगा उसका भी गुनाह हमारे नामा अमल में जमा होगा। तो अगर बुरी बातों को, अच्छी बातों को राइज करना नहीं सीखते तो कोई बात नहीं, कम से कम बुरी बातों को राइज मत करो। नेकी अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, गुनाह मत करो। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार औलाद से नवाजा, और माँ हवा से हर साल एक एक लड़का और एक एक लड़की पैदा होती, और निकाह जो होती वो इस तरह होती कि इस साल का लड़का आने वाले साल की लड़की, और उस साल का लड़का इस साल की लड़की, यानी क्रॉसिंग होता। लेकिन काबिल जिसके साथ गालिबन फतीमा या नाम था, आदम अलैहिस्सलाम की शहजादी, बहुत हसीन और जमील थी। देखो मुझे बताना यह मकसद है कि अल्लाह के नजदीक बंदे का तकवा देखा जाता है। हम ये कहे कि हम उसके मुरीद है, हमारा पीर ऐसा है, बहुत पावर वाला है, लेकिन पीरों का पीर भी काबे का गिला पकड़ कर रब की बारगाह में क्या अर्ज करता है, मौला मेरी इबादत तेरी बारगाह में कबूल ना होना तो मुझे अंधा करके उठाना, मैं तेरा तो क्या तेरे बंदों का भी सामना नहीं करूंगा। उनको कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कादरियों को दर्श मिले। 25 साल बयाबानों में गुजारे उसे आजम, तो काबिल उनके साथ जो उनकी बहन थी, हालांकि उनका निकाह होने वाला था हाबिल के साथ जो काबिल से छोटे, लेकिन काबिल कहता है कि नहीं, अब ये गालिबन अकलीमा या कुछ नाम था, बहुत खूबसूरत थी, तो कहा कि नहीं मैं इससे शादी करूंगा। हालांकि शादी नहीं हो सकती कि एक ही साथ आप दोनों की पैदाइश हुई। और उसी में काबिल और हाबिल में झगड़ा हुआ, काबिल और हाबिल में झगड़ा हुआ। आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, और ये दोनों भाई में झगड़ा ये हुआ कि कुर्बानी करने की नौबत आई कि कुर्बानी की जाए, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसके हक में फैसला होगा। तो काबिल ने, जिसका खेती की तिजारत थी, तो उसने गेहूं का एक अंबार लगा दिया अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, और हाबिल ने दुम्बा अल्लाह की राह में कुर्बान किया। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, वो दुम्बे को अल्लाह ने आसमान पर उठा दिया। आग आती उस जमाने में, उस शरीयत में ये था कि आग आती, जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसे उठा कर ले जाती। तो हाबिल की कुर्बानी दुम्बे को आग आई और उठा कर ले गई। मुझसे पता ये चला कि हाबिल की कुर्बानी अल्लाह की राह में कबूल हुई, और वही दुम्बा रब ने जन्नत में संभाल कर रखा था, जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम को मीना की सरजमी पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बान करते थे, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को हटाकर जो दुम्बा लेकर आया था वो हाबिल वाला ही दुम्बा था। तो दुम्बा कुर्बानी कबूल हुई, लेकिन काबिल बस अड़ा ही रहा कि नहीं, कुछ भी हो मैं अपनी मां से मैं ही शादी करूंगा। आखिर में काबिल को शैतान ने बलबलाया कि तुम हाबिल को कत्ल ही कर दो, हाबिल रहे तो तुम्हारी आरे आए, हाबिल को ये डालो। और उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की उम्र पाक परिवार इख्तिलाफ है, किसी में 125 साल लिखी जाती है, किसी में 150 साल लिखी जाती है, करीब करीब उम्र पाक थी। अब काबिल ने हाबिल को कत्ल कैसे किया वो भी शैतान ने सिखाया कि हाबिल जब सोए हो तो जाकर बड़ा पत्थर मार देना, या लोहे का गज वगैरह कुछ भी मारा हो, हाबिल को कत्ल कर दिया। अब हाबिल की लाश को लेकर काबिल घूमते रहे, घूमता रहा। अब पता नहीं चला कि क्या करूं, तकरीबन कई दिन तक लाश को लेकर घूमता रहा काबिल। अल्लाह की तरफ से दफन करने का इंतजाम ये हुआ कि कौवा आया जमीन पर और उसने खुरदना शुरू किया। कौवे ने एक चूहा या कुछ उसकी तरह मिस्र किसी मखलूक को अल्लाह की जो था उसे कत्ल किया काबिल के सामने, और फिर
कौवे ने अपनी चोंच से जमीन को खोदना शुरू किया, खुरेदा और अपनी चोंच से उसे दफन किया और फिर अपनी चोंच से जमीन पर मिट्टी ढाल दी। गोया बंदे को अल्लाह तरीका भी कौवे के जरिए दिखा रहा है। तो काबिल को पता चल गया कि हाबिल के साथ भी मैं वही करूं, लिहाजा काबिल ने खड्डा किया, हाबिल को दफन किया और काबिल ने हाबिल को दफना दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम जब हज करके आए तो सारे बेटे इस्तेमाल के लिए, लेकिन हाबिल नजर नहीं आया। आदम अलैहिस्सलाम ने सबको पूछा हाबिल कहाँ है? सब खामोश है। चंद दिन हुए यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम उनकी जुदाई में रोने लगे। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर कहा कि आदम अलैहिस्सलाम आप जिसकी हलाकत में रो रहे उसको आपके बेटे काबिल ही ने कत्ल किया और जिस जगह दफन किया जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम को वहां लेकर गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की और फिर रब की तरफ से हुक्म आया, ए आदम, काबिल अगरचे आपका बेटा है लेकिन दुनिया में पहला कत्ल काबिल ने किया है। देखो, बुरी बातों को राइज करने वाला सुन, काबिल ने अगरचे कत्ल पैदा किया है, अब कयामत तक जो जो बंदे कत्ल करेंगे उसका गुनाह भी काबिल के नामा अमाल में लिखा जाएगा। अब अंदाजा लग रहा है। तो बुरी बातों को राइज मत करो, करना है तो अच्छी बातों को करो, नहीं कर सकते तो खामोश हो। तो बुरी बातों को राइज करने से कहीं हमारी वजह से कोई बंदा बुरा काम कर बैठे तो उसका भी गुनाह हमारे नाम आए। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेशुमार औलाद से नवाजा, नूर मुस्तफा की पेशानी में अता फरमाया और वो फिर नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह से होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल्लाह के पास अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजना जब चाहा, मां आमिना के वतन पाक में हुजूर का नूर तशरीफ लाता है। जमाना जहालत का है, ऐसा जमाना है लोग खाने काबा का तवाफ भी नंगे होकर किया करते हैं, ऐसा जहालत भरा जमाना है। हजरत अब्दुल्लाह का विसाल हो चुका है, जबकि गालिबन हजरत हमारे नबी अपनी वालिदा की मौत वतन पाक में करीब करीब 6वां महीना है। बेवाओं के साथ बदसलूकियां की जा रही। वहीं पर किसी ने आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप सरदार हो कौम के और आपकी बहू बेवा है, आपके बेटे का विसाल हो चुका है, लेकिन हमने देखा कि आपकी बहू अच्छी अच्छी खुशबू लगाती है, क्या उनको उनके शोहर का गम नहीं दुनिया से जाने का? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब इतना सुनते हैं, आए अपनी उस वक्त आपकी बीवी थी उसके पास, आमीना मेरी बहू है, मुझसे पूछने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, तुम ही जाकर उनसे पूछ लो, तुम ही जाकर उनसे पूछ लो कि उनके शोहर का विसाल हुआ है अभी अभी और उनको गम नहीं है, वो अच्छी अच्छी खुशबू लगाती है। तो रिवायत में आता है अब्दुल मुत्तलिब की जो बीवी उस वक्त थी, उन्होंने कहा कि मुझे उसकी हेबत नहीं कि मैं पूछ सकूं, मुझे उसकी ताब नहीं। कहा क्यों? कहा मैंने भी एक बार पूछना चाहा, लेकिन जैसे ही मैं बोलना चाहती थी कि आमीना की पेशानी से एक नूर मुंतकिल हुआ जिसकी वजह से मैं ताब न ला सकी और बेहोश हो गई, मैं बोल नहीं सकती। चलो आप अगर शर्मा रहे हो तो मैं आपके साथ आ रही हूं, आप ही आकर पूछ लो, आप ही आकर पूछ लो। हजरत आमीना जलवा फरमा है अपने हुजरे में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ससुर से आ रहे, तो हजरत आमीना ने ससुर के अदब के रियाज करते हुए अदब से खड़ी हो गई। कहा बाबा जान क्या बात है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा मैंने सुना मक्का की औरतें कहती है कि शोहर के विसाल का इंतकाल का तुम्हें गम नहीं है, तुमको गम नहीं है, शोक नहीं मनाती, तुम अच्छी अच्छी खुशबू को लगाती है। हजरत आमीना ने कहा बाबा रुकिए। हजरत आमीना आगे बढ़ी और एक मिट्टी उठाकर आई और उठाकर अपनी सास जो थी उसे दिया, कहा ये बाबा को दो और अब्दुल मुत्तलिब को कहो इसे सूंघे।
جب حضرت عبد المطلب نے اس مٹی کو سونگا کہا ایسی خوشبو تو میں نے دنیا میں کبھی دیکھی نہیں، آخر یہ مٹی یہ کہاں کی؟ تو حضرت آمینہ نے کہا بابا اسے میں نے کل چھوا تھا تب سے خوشبو آ رہی ہے، تب سے خوشبو آ رہی ہے، اور جب سے خوشبو پھوٹی میں بھی مکہ کی رسومات سے میں بھی خوف زدہ ہو گئی، میں بھی ہر چیز سے دور رہتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب مسکرانے لگے، کہا بیٹی اور کچھ ہے؟ حضرت آمینہ آگے بڑھی، ایک تکیہ دیا، کہا بابا آج بھی پہلے اس میں سر رکھا تھا، سوکھ رہے تو ویسی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا بابا آج بھی ہوئے بابا میں نے یہ تکیہ بھی ہٹا دیا۔ اب حضرت عبد المطلب فرماتے اچھا ایسی بات ہے۔ حضرت آمینہ نے کہا اتنے پر ہی بس نہیں، اے بابا اے عبد المطلب، جب میں پانی بھرنے جاتی ہوں لوگ عورتیں تو ڈول اور رسیوں سے پانی بھرتی ہے، لیکن جب میں کنویں کے پاس جاتی ہوں پانی جو ہے انگڑائی لیتا ہے اور کنویں کی دیوار تک آ جاتا ہے، میں آرام سے پانی بھر لیتی ہوں۔ دوسری عورتیں کہتی مائی رک جا، جب تک تو رہے گی پانی اوپر رہے گا، میں ٹھہری رہتی ہوں، پورے مکہ کی عورتیں آرام سے پانی بھر لیتی۔ کی آمد اور حضور کی شان اور حضور کی عظمت ہے۔ حضرت عبد المطلب خوش ہوتے جا رہے ہیں، کہا بیٹی اور کچھ؟ کہا بابا جب میں چلتی ہوں اب ظاہر سی بات ہے میں بیوہ ہوں، کپڑے جو ہے چپل نہیں پہنتی، ڈر ہے اگر چپل پہنوں گی تو مکہ کی عورتیں آپ کو تانو جان کرے گی، لہٰذا میں نے چپل پہننا چھوڑ دیا ہے، لیکن جب چپل پہن کر بغیر چپل پہن کر چلتی ہوں مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے بنایا ہے، جس پتھر پر پیر رکھتی ہوں سخت سے سخت پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم نبی کا میلاد مناتے، نبی پر درود پاک پڑھتے، چیڑ کسی کو ہوتی ہے کہتے یہ تو بریلوی والے ہیں، لیکن بتاؤ اعلیٰ حضرت کہاں اس پتھر کو سکھانے گئے تھے؟ ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ بریلوی والے نے سکھایا ہے، یہ تو بریلوی والے نے ہمیں تازہ کر کے بتایا ہے صحابہ کی سنت کیا ہے، نبی کی ہر مخلوق یا حضور پر درود پڑتی ہے، اسی لیے تو بریلی کے امام نے قلم لکھ کے اٹھا کر لکھ دیا اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے زندگی عظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم اور پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت آمینہ فرماتی عرض کرتی ہے حضور یعنی کہ عبد المطلب میں جہاں جانا چاہ رہی ہوں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے والدہ کے وطن پاک میں ہیں، ماں آمینہ کہتی ہے کبھی کبھی تو رات کو ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے مجھے پسینہ آتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں، مجھے درد تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب گرمی پریشان کرتی ہے جیسے ہی میں بیٹھتی ہوں دیکھتی ہوں پیچھے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جب موڑ کر دیکھتی ہوں تو دو اجنبیاں پنکھا ہلا رہی ہے، میں اس سے کہتی ہوں کہ تم کون ہو؟ مکہ میں تو کبھی نظر نہیں آئی، آنے والی کہتی ہم دنیا سے نہیں ہم جنت سے آئے۔ تو یہ ہمارے حضور کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جنت کی حوریں بھی حضور کی خدمت کے لیے بھیجا کرتا ہے، اور جب حضور کی آمد کا وقت ہوا ماں آمینہ کہتی ہے اس وقت میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ اندازہ لگائیں مسلمان کس حال سے نبی کے گھر والے جن کی محفل میں آج ہم اور آپ آئے ہیں دین کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کیے۔ اے بھولے مسلمان تو 5 منٹ کا وقت نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتا۔ آج یہ مسلمان اور جنت کی تمنا تو دیکھتے باہر آ کہتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ جنت ہماری جیب میں ہے، مریں گے نکال کر رکھ دیں گے اور داخل ہو جائیں گے۔ یہ جنت میں داخل ہونا کوئی حلوے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کربلا والوں کے صدقے جنت عطا فرمائے۔ ماں آمینہ کہتی ہے میرے گھر میں اس وقت دیا جلانے کے لیے چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، میں گھبرا رہی تھی، ہلکا سا درد سے محسوس ہوا بچے کی ولادت کے وقت۔ اچانک میری جھوپڑی کی دیواریں منکسر یعنی پھٹی اور 4 حسین و جمیل عورتیں داخل ہوئی جس کے نور سے میری ساری جھوپڑی منور ہوئی۔ میں نے کہا تم کون؟ ایک کہتی ہے مجھے لوگ ہوا کہتے ہیں، ایک نے کہا مجھے لوگ حضرت حجرہ کہتے ہیں، ایک نے کہا مجھے مریم کہتے ہیں، ایک نے کہا مجھے آسیہ کہتے ہیں۔ تو حضرت آمینہ نے کہا
کہ تم کس لیے آئی ہو؟ کہا ہم تمہاری خدمت، دائی بن کر تمہاری خدمت کے لیے آئے۔ تو حضرت آمینہ نے کہا حاجرہ تم تو سارے انسانوں کی ماں ہو، آدم کی بیوی ہو، تمہاری نسل سے انسان پیدا ہوئے، نبی، امام اور رسول انبیاء تشریف لائے، تم میری خدمت کے لیے آئی ہو۔ اے حضرت حاجرہ تم تو وہ ہے جس سے اسماعیل ذبیح اللہ دنیا میں آئے، تمہارے والد بھی نبی، تمہارے شوہر بھی نبی، تمہارے بیٹے بھی نبی، تمہارے پوتے بھی نبی، تم آئی ہو دنیا میں میری خدمت کے لیے؟ کہا ہاں میں تمہارے لیے آئی ہوں۔ حضرت مریم سے کہا آپ تو حضرت عیسیٰ کے والدہ ہو، بغیر باپ وہاں بغیر شوہر کے آپ کے وہاں یہ بیٹا پیدا ہوا، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، عیسیٰ کا معجزہ ہے، آپ میری خدمت کے لیے آئے ہو۔ سب نے کہا آمینہ چپ ہو جاؤ، ہم سب تو نبیوں کی ماں ہیں، تم تو نبیوں کے نبی کی ماں ہو، ہم تمہاری خدمت کے لیے آئے۔ اب حضور اکرم دنیا میں تشریف لائے، الصلاۃ والسلام کے نغمے زبان پر جاری ہے، کیسے حسین و جمیل ہے۔ کبھی پڑھو ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہمارے نبی بے مثل و بے مثال ہے، کبھی حسان بن ثابت نبی کے خطبے پڑھ رہے، کبھی بلال حبشی نبی کی حسن کے خطبے پڑھ رہے، کبھی عمر، کبھی عثمان، کبھی علی، کبھی حسنین نبی کی حسن کے خطبے پڑھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بنایا اور جبریل علیہ السلام کو 600 بازو عطا فرمائے، جو ہے نزلۃ المجالس میں صاحب نزلۃ المجالس کہتے ہیں اللہ نے حضرت جبرائیل کو 600 پر عطا فرمائے، اور 600 پر کا عالم یہ ہے، دو پر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ اتنا دو پر کے درمیان اب 600 پر ہے۔ جبرائیل کی قدر قامت کتنی ہوگی اس سے اندازہ لگا لو۔ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو دیکھا، اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل تیرے ایک پر کی طاقت کا یہ عالم ہے، اگر تو اپنے پر کو لمبا کرے یعنی لہرائے اور پھر اپنی طاقت سے زمین پر مار دے تو ساتوں زمین تیرے پر کی طاقت سے اکھڑ جائیں گے۔ اگر کسی بستی پر عذاب بھیجنا ہو مجھے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں، صرف تیرے ایک پر کو جھلانے کا حکم دے دیا جائے، زمین کو تیتر بتر کر دیا جائے، آسمان کو تیرے پر روند دے، وہ تیری ہیبت کا عالم ہے۔ حضرت جبرائیل جب پر کو دیکھتے ہیں اس پر کے کنارے نور منور ہے، تب فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ میرے ایک پر کے کنارے کون سا نور ہے؟ جب نے ارشاد فرمایا جبرائیل اب پھر دوبارہ دیکھ، اس نور کی ہیبت بدل چکی ہے۔ جب جبرائیل نے پھر دیکھا تو اس نور کے ارد گرد 4 نور اور ارد گرد طواف کر رہے۔ جبرائیل نے عرض کی مولا پہلے ایک نور تھا، دوسری نگاہ میں اس نور کے آس پاس 4 نور ہے، اے رب بتا یہ 5 نور کس کے ہیں؟ تب رب نے ارشاد فرمایا پہلے جو تنہا نور تھا میں نے اسی کے لیے تجھے پیدا فرمایا اور وہ میرے حبیب کا نور ہے، اور اس کے آس پاس ارد گرد جو 4 نور گھوم رہے ہیں میرے نبی کے 4 یار ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کا نور ہے۔ تو تکلیف نوروں کی تو اس وقت ہو چکی ہے جب کائنات وجود میں نہیں آئی، تو اللہ نے مصطفیٰ کو حسین و جمیل بنایا۔ ابو بکر کہتے ہیں میرے حبیب حسین و جمیل، حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ایسی کوئی ماں دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی جس نے آپ سے بھی حسین و جمیل بچہ چنا، ایسی ماں ہی دنیا میں نہیں۔ ہم غلام اہل بیت بھی ہے اور غلام صحابہ بھی، الحمدللہ ہم سب کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں بلا غور و فکر، کیونکہ ہر صحابی ہر اہل بیت بلا شک و شبہ جنتی ہے۔ ہر صحابی جو گئے، لیکن کچھ ایسے فرقے ہوتے ہیں جو ان کو نہ مانے، کچھ ایسے فرقے ہوتے ہیں جو حدیث مصطفیٰ کو نہ مانے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ابو بکر نے کہہ دیا کہ نبی حسین و جمیل ہے، حسان بن ثابت نے کہہ دیا کہ نبی حسین و جمیل ہے، بلال نے کہہ دیا کہ حضور خوبصورت ہے، چودھری کے چاند کی طرح حضور چمک رہے۔ اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے تھے جس میں سے 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے اور 1 حصے سے پوری کائنات کو نور اور حسن عطا فرمائے۔ اسی پر بات سنیں، کہنے والے کہتے ہیں ابو
بکر نے کیا مکہ اور مدینہ کے سب لوگوں کو دیکھا ہوگا، کہہ دیا کہ حضور حسین و جمیل ہے، لیکن ابو بکر نے امریکہ والوں کو کہاں دیکھا ہوگا، روس والوں کو کہاں دیکھا ہوگا، ہند والوں کو کہاں دیکھا ہوگا اس زمانے میں. چلو مان بھی لیا ابو بکر نے پوری دنیا کو گھما ہوگا، دیکھ لیا مان لو، لیکن ابو بکر نے آدم کو کہاں دیکھا؟ آدم کی امت کو دیکھا تھا. ابو بکر نے یوسف علیہ السلام اور ان کی امت کو کہاں دیکھا؟ موسیٰ اور ان کے امتیوں کو کہاں دیکھا؟ ابراہیم اور اسماعیل کو کہاں دیکھا؟ یعقوب، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، ان سب کو ابو بکر نے کہاں دیکھا ہوگا؟ ناملوں کو دیکھا ہے. ابو بکر کے وصال کے بعد دنیا میں بے شمار بندے آئیں گے، ابو بکر نے نہ پچھلوں کو دیکھا. اسی طرح حسان بن ثابت نے نہ اگلوں کو دیکھا ہے نہ پچھلوں کو دیکھا ہے، اور کہہ دیا کہ نبی خوبصورت. کیسے مان لیا؟ ظاہر سی بات ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، ایسے پھر کریں جب اللہ کی ذات میں معاذ اللہ کی بارگاہ میں وہ اس طرح نازیبا کے پاس پہنچے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، تو بعید نہیں کہ یہ لوگ ایسے جملے نہ بولتے ہی ایسے پھر کے دنیا میں جو اللہ کو اللہ کی شان میں یہ کہتے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. اب ان لوگوں نے کہا کہ نہ اولین کو دیکھا ہوگا نہ آخرین کو دیکھا ہوگا، بیچ والوں کو ابو بکر نے دیکھا، حسان نے دیکھا، اور کہہ دیا کہ نبی خوبصورت ہے. کیسے مان لیا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے مت مان، لیکن ایک ایسی ذات ہے جس نے آدم کو بھی دیکھا ہے، ایک ایسی ذات ہے جس نے شیش علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، ایک ایسی ذات ہے جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا ہے، ایک ایسی ذات ہے جس نے ابراہیم اور عیسیٰ کو بھی، اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، یعقوب، اسحاق، یوسف کو بھی دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہے. اگر دور بہت ادب کے ساتھ کہہ دوں نا تو صرف اتنا سمجھ لو، خدا کے سوا پوری کائنات کو دیکھا ہے، خدا کے سوا سب کو دیکھا ہے. کون ہے وہ ذات؟ وہ ذات ہے جو آدم کے پاس 12 مرتبہ آئی. وہ کون ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس 18 مرتبہ آنا جانا کیا؟ وہ کون ہے جس نے یحییٰ کے پاس 25 مرتبہ آنا جانا کیا؟ وہ کون ہے جس نے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس 124 مرتبہ آنا جانا کیا؟ وہ کون ہے جس نے ہمارے نبی کے پاس 24,000 مرتبہ آنا جانا کیا؟ وہ ذات ہے جو معصوم ہے، جو فرشتوں کا رسول ہے، جس کی طرف جھوٹ کہنا بھی کفر ہے. سب مانتے ہیں وہ تجھے دنیا جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں. اے جبرائیل تو بتا، آدم کو تو نے دیکھا، ان کی امت کو دیکھا. اے جبرائیل بتائیے، موسیٰ کو دیکھا، ان کی امت کو دیکھا. اے جبرائیل بتائیے، عیسیٰ کو دیکھا، ان کی امت کو دیکھا. عیسیٰ کو دیکھا، ابراہیم کو دیکھا، موسیٰ کلیم کو دیکھا، یوسف کو دیکھا. بتاؤ ہمارے نبی جیسا حسین اور جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ تو اس جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا جس کی ترجمانی بریلی کا امام کہتا ہے؟ یہی بولے سجدہ والے چمنے جہاں کے کھالے، ارے سبھی کے انسان ڈالے، تیرے پائے کال پایا مجھے یک بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو ابو بکر نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، تم نہیں مانتے، لیکن جبرائیل کہتے تو سب کو ماننا پڑے گا. جبرائیل علیہ السلام فرماتے کلب تو نصاری قبل مغارب، مشرق مغرب سب کچھ چھان والا، لیکن حضور آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں. ارے دیکھتے کہاں سے؟ رب نے پیدا فرمایا ہی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے حضور کی ذات تو ٹھیک، حضور کے نام میں بھی کتنا کمال عطا فرمایا ہے. حضور کے نام میں وہ پاور ہے. اگر بچوں کا نام رکھ دیا جائے، بچہ جس دسترخوان پر بیٹھ جائے جس کا نام حضور کی نام کی نسبت سے محمد رکھو، جب وہ دسترخوان پر بیٹھ جائے اللہ دسترخوان پر اس نام کی برکت سے برکتوں کا نزول فرماتا ہے. تو یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا نبی عطا فرمایا، اپنا محبوب عطا فرمایا، اپنا حبیب عطا فرمایا، جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. حضرات، ہمارا کون سا عمل ہمارے نبی کو پیارا ہے؟ نماز تو نہیں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن درود شریف، امتی کا درود پڑھنا حضور کو بہت پسند ہے.
دیکھیے اس کی وجہ بھی بتانا اس لیے کہ کیونکہ محفل پوری ہو جاتے لوگ آتا ہے، کم سے کم ایسی عظمت والی راتیں ہمیں نصیب ہوئی ہے زندگی میں، تو اس کی جتنی ہو سکے اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں لٹا لینی چاہیے۔ درود پاک کتنی برکت رکھتا ہے، کیونکہ ابھی انشاءاللہ 10 دن تک درود شریف اور درود شریف کا ویٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے اس طرح محفل میں شرکت کرتے نماز میں بھی شرکت کرے اور ساتھ ہی ساتھ درود شریف میں بھی شرکت کرے، وقت پر بھی محفل میں آ جائے، پھر تھوڑی دیر بعد آؤ جو کہ باپو تھوڑا ہی بیان کرتے، لیکن وقت پہ آ جاؤ تو پھر وہ ساتھ میں ہی رہے گا، آپ کا آنا میرا سب ٹائم بھی۔ تو درود پاک بھی پڑھا کریں، درود پاک پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور بندوں کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب آخری بات سنیے درود پاک کی برکت۔ دیکھیے درود پاک حضور کو اتنا پسند ہے، اور شب جمعہ جو جمعرات گزر کر شب جمعہ کی شب آتی ہے، اس دن بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ حضور کی قبر پاک میں فرشتہ وہ تخت میں لے کر جاتا ہے۔ حالانکہ ایسے سب درود پڑھتے، لیکن شب جمعہ حضور کو زیادہ پسند ہے، تو وہ تخت میں لے کر فرشتہ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا فلاں امتی جن کے والد کا نام یہ ہے، اس نے درود پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ ہم مدینہ شریف نہیں جاتے، ہم تربت انور کو اپنی ماضی کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، جوالیوں کے اندر ہے، لیکن درود کی برکت سے ہمارا نام تربت انور کے اندر لیا جاتا ہے۔ تو کون بندہ نہیں چاہتا کہ حضور کی تربت میں ہمارا نام نہ لیا جائے، ہر چاہتا ہے۔ تو آج سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس 10 دنوں کے اندر بھی درود پاک کی کثرت کیا کرو، اور اجتماعی آپ ہدیہ بھی پیش کیا کرو کہ 10 دن تک ہم نے اتنا پڑھا، عاشورہ کی رات انشاءاللہ جب میلاد شریف کی محفل جو رہتی ہے اس میں جو ہے اجتماعی طور پر پیش کر دی جائے انشاءاللہ۔ اب درود کی برکت سنیے، ایک آخری بات، صدر الافاظ ہے مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ بھی مفسر اعظم مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ایک بندہ دعا مانگے اور ایک بندہ درود پڑھے، ایک بندہ دعا مانگتا ہے اور اس کے قریب میں ایک بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، دعا نہیں مانگتا صرف درود پڑھتا ہے، اور ایک ہے کہ دعا مانگتا ہے فاتحہ پڑھتا ہے۔ دعا مانگنی چاہیے، جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے، صرف اپنے لیے نہیں، اللہ میرا یہ کر دے، میرا بھلا کر دے، میرا وہ ہو جائے، سب کے لیے مانگو۔ مولا کائنات فرماتے دعا کرو تو سب کے لیے مانگو، سب کے لیے مانگو گے تو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب کے لیے مانگو گے تو اللہ خود بخود تمہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اور سامنے میں بھی آ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تو رب پہلے اپنے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہمارے پھر سب کے گناہ، تو سب کا استعمال، بہوچن کا استعمال کرو۔ ذاتی دعا مانگو گے تو پھر وہ قبول ہونے کی پھر قبول نہیں ہو، تو سب کو لے لو دعا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ایک بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، دعا ہی نہیں مانگتا، صرف درود پڑھتا ہے، اور ایک بندہ ہے کہ صرف دعا مانگتا ہے، دونوں کا عمل، ایک دعا مانگ رہا ہے ایک درود پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کو درود کی برکت سے دعا مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ایک دعا مانگ رہا ہے ایک درود پڑھ رہا ہے، وہ درود پڑھنے والا کچھ نہیں مانگتا، صرف درود پڑھتا ہی جا رہا ہے، حضور پر درود پڑھتا ہی جا رہا ہے، تو یہ درود پڑھنے والے کچھ نہیں مانگتا، ایک دعا کرنے والا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے اس پڑھنے والے کو مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو آج سے عمل شروع کر دیا جائے، اور شاعر کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آپ صلی اللہ، کہتے کہتے بس یہ جو کچھ بیان ہوا